اعظم سواتی کس سے ملنا چاہتے ہیں, کیا بات کرنا چاہتے ہیں, یہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو پتہ ہے؟ اور کس سے انہوں نے نہیں پتا. دیکھیے تو ان کی کوئی ذاتی کاوش ہوگی نا, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے میں لا علم ہوں اس سوال. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک اوورسیز کانفرنس ابھی حکومت نے بلائی اور اس کا تاثر جو سمجھ بھی آ رہا تھا سب کو وہ یہ تھا کہ شاید یہ تاثر حکومت دینا چاہتی ہے کہ ایوری تھنگ از فائن بٹوین دا اوورسیز پاکستانی اینڈ دا گورنمنٹ, اور آپ کا جو ایک بہت بڑا سپورٹر باہر موجود ہے اب وہ بڑھ جائے گا. آپ کا خیال ہے ایسا ہوگا؟ آپ 800 بندوں کو جہازوں پہ لاد کے بٹھا دیں ایک کمرے میں, تو وہ کون ہیں 800 لوگ؟ وہ کروڑوں لوگ جو باہر بستے ہیں. آپ نے کیسے ان 800 لوگوں کو چنا ان لوگوں میں سے اور ایک کمرے میں بٹھا دیا اور ان کے سامنے کچھ تقاریر کر دی؟ بے معنی ایک یہ ایونٹ تھا. اچھا سر, آپ کے ناقد یہ کہتے ہیں, بہت سارے تجزیہ کار بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے قانون کا سہارا بھی لیا, بیرون ملک سے پریشر بھی ڈلوایا, ٹرمپ سے بھی بڑی امیدیں لگوا لیں, 26 نومبر جیسے والے واقعات بھی آپ لوگوں نے بھگت لیے, لیکن نکلا کچھ نہیں پی ٹی آئی کے لیے. سر تو پھر اب کیا لائے عمل ہوگا آپ؟ دیکھیں اس میں تنقید کی تو بات نہیں ہے نا, یہ تو ہم سب نے کچھ کرنا ہے نا. اس کا فرض جو ہے سو پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اگر ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, اغواکاری ہو رہی ہے, صحافی ہراساں ہیں, ریموو اور رپورٹ کے میسج آتے ہیں مالکان کو اینکروں کے حوالے سے, تو یہ پی ٹی آئی کا معاملہ صرف نہیں ہے, یہ آپ کا, میرا, آپ کے کیمرہ مین, سب کا معاملہ ہے. تو قومیں اپنی تقدیر جو ہے خود لکھا کرتی ہیں. قومیں ضرور ایک دن باہر نکلا کرتی ہیں, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ لاطینی امریکہ کے ممالک ہوں, وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہوں, یہ ہوگا. یہ ایک تاریخ کا ایک عمل ہے جو چل رہا ہے, اس میں بے چینی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے کی ٹائم لائن نہیں دے سکتا. اس حوالے سے استہزاء کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ پہ ہنسنا ہوگا نا. اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا, تو میں پوچھتا ہوں آپ بتاؤ نا آپ نے کیا کیا زندگی کو؟ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہو, کون لوگ ہیں جو سڑکوں پر آتے ہیں, کون لوگ ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں, کون ہیں وہ لوگ جو جیلوں میں جاتے ہیں؟ تو کیا وہ کوئی مخصوص ایک ٹولہ ہے جس کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا ہے تاریخ کی جانب سے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ قوم کی آواز بلند کریں, قوم کے لیے لڑیں؟ پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوتا ہے, تب قومیں آزاد ہوتی ہیں, تب قوموں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. تو جو لوگ اس کو مذاق کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ انتہا درجے کے بے وقوف لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو سہمے ہوئے ہیں, جن کی روحیں سہمی ہوئی ہیں, جو خود کچھ کرنے سے قاصر ہیں, معذور ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کا کام مذاق کرنا ہے, تنقید کرنا ہے. آئیں نکلیں نا, بات کریں. اچھا سر, آج کی ہی خبر ہے, اگر آپ کی بھی نظر سے گزری ہو, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو واضح مطالبات تھے کہ انتخابات کی دھاندلی کو دوبارہ سے چیک کرایا جائے, آپ کے قیدیوں کو رہا کیا جائے, اب وہ تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ کر فوکس صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی تب ممکن ہوگی جب ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں عدالتوں کو آزاد کرو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آزاد عدالتیں ان کو رہائی دیں گی, مقدمے ان کے خلاف لغو ہیں. جب عدالتیں آزاد ہوں گی تو جو ہمارے مقدمات ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ بھی آزاد عدالت میں جب چلیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس وقت پورا نظام جو ہے وہ مفلوج ہے. اچھا سر, چلیے مذاکرات کی بات ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو کافی اعتراضات ہیں اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کلیئر کریں کہ آئدر یو آر ان دی ٹاکس اور ناٹ. اور پھر 15 دن آپ لوگوں نے انہیں دیے تھے, وہ پورے ہو گئے؟ نہیں, دیکھیے ان سے ہماری گفتگو جاری ہے, پچھلے دنوں میں بھی ان سے تفصیلی بات ہوئی ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان پہ بالکل یہ بات واضح ہے. اور اب تو عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا, اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے کچھ ابہام پیدا ہوا تھا کہ وہ اپنی کوئی کوشش کر رہی ہیں, ان کو کوئی کسی کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. لہٰذا ہم کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچے. ہم کوئی جدہ جانے کی بات نہیں کر رہے, ہم کوئی لندن بھاگ جانے کی بات نہیں کر رہے. ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے جب کریں گے. اس وقت کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے. ہم نے دعوت دی ہے ہر اس جماعت کو جو اس لمحے تاریخ کے اس موقع پر آئین اور قانون کے لیے جد و جہد کرنا چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان JUI ہمارا ساتھ دے اور ہم سب مل کر اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں. سر, تو جو احتجاج عید کے بعد ہونا تھا اس کے لیے اب آپ نے کوئی لائن دیکھیے وہ بن رہا ہے, وہ ایک عمل بالکل ہو رہا ہے. ہم بلوچستان گئے ہیں, ہم سندھ گئے ہیں, عمر کوٹ کا الیکشن پرسوں ہوا, جس طرح سے ہوا وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن ایک چیز آپ کے سامنے رہے کہ فروری 2024 میں ہمارے کینڈیڈیٹ لال ملی صاحب 34-35 ہزار ووٹ ان کو دیے گئے. اب تمام تر دھاندلی کے باوجود ان کے ووٹ 75,000 پہ چلے گئے.
جو مخالف تالپور خاندان تھا اس کے ووٹوں میں 30-35 ہزار کی کمی آئی ہے. تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ تمام تر دھاندلی کے باوجود جو ہوا چل رہی ہے، جو تاریخ کا دھارا ہے، اس کی جو سمت ہے، اس کو موڑا نہیں جا سکتا. یہ حقیقی جمہوریت کی جانب قوم بڑھ رہی ہے پاکستان کے ہر خطے میں. تو یہ موقع بالکل آئے گا اور یہ آنے والا ہے، اور یہ بہت دور نہیں ہے جب یہ قوم نکلے گی، اٹھے گی اور یک زبان ہو کر جمہوریت مانگے گی. مولانا آپ کا حصہ بنیں گے اس تحریک کا؟ بالکل، مجھے امید ہے. اور یہ جلد ہم کچھ مہینوں میں، کوئی مہینہ آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں، وہ کوئی ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ مہینوں کی نہیں بات، یہ دنوں اور ہفتوں کی بات. بالکل صحیح. اچھا سر، مائنز اینڈ منرل بل کا کیا ایشو ہے؟ بیکاز گڈا پور صاحب اس پہ ایگری تھے اور اس پہ صوبوں کو بھی خود مختار کیا جا رہا تھا، لیکن اب اسے خان صاحب کی مرضی سے بعد میں مشروط کر دیا گیا. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اس بل میں ہیں معاملات، ان کو بالکل دیکھنا چاہیے. جو بلوچستان میں قانون پاس کرا لیا گیا ہے اس میں بہت سنگین معاملات ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت ایک مصنوعی نظام قائم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مصنوعی نظام کو آپ نارمل قرار نہیں دے سکتے. آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑے فیصلے اس مصنوعی نظام کے ذریعے نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو باہر آنا ہوگا، نظام کو سچائی کی جانب بڑھنا ہوگا، تب ہم یہ بڑے فیصلے کریں گے کہ اس ملک میں معدنی پالیسی کیا ہونی چاہیے. کیا پتھروں کو اٹھا کر جہازوں پہ لاد کر ہم نے ملک سے باہر بھیجنا ہے، یا اس ملک میں ہم نے ان کو ریفائن کرنا ہے، سمیلٹنگ کرنی ہے، ان معدنیات کی بنیاد پر یہاں نوکریاں پیدا کرنی ہیں، یہاں فیکٹریاں لگانی ہیں. یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے فیصلے ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں ہوں، وہ حکومت میں ہوں، اور وہ یہ فیصلے کریں پورے ملک کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب کا باہر آنا ملک میں وہ فضا پیدا کرے گا جس میں بڑے فیصلے ہو سکیں گے. اچھا سر، نہروں کے معاملے پر پی ٹی آئی نے بھی قرارداد جمع کرائی، پیپلز پارٹی نے بھی کرائی، بلاول صاحب نے کل دھمکی بھی دے دی کہ جناب ہم اتحاد سے الگ ہو جائیں گے. پہلے تو بتائیے، آپ کو لگتا ہے واقعی وہ اتحاد سے الگ ہو سکتے ہیں نہروں کے معاملے پر؟ اور کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ نہروں کے معاملے پر آپ دونوں جماعتیں ایک ساتھ آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارا موقف بہت واضح ہے، اور یہ بات ہم نے کوئی مہینہ سوا مہینہ پہلے جب ہم سندھ گئے تھے، میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا، وہاں ہم نے یہ بات کراچی پریس ٹرسٹ میں کی، ایڈیٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ میں، پھر حیدرآباد میں ہم نے کی. ہر جگہ ہم نے یہ بات کی کہ سندھ کے پانی کو ہم کسی کو لوٹنے نہیں دیں گے، ہم سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارے اس موقف کے بعد پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کو جو پہلے بالکل چل رہی تھی دھارے کے ساتھ، جو طاقت کا دھارا ہے، انہیں بھی ایک لفظی طور پہ سٹینڈ لینا پڑا. جو باقی جماعتیں تھیں، سندھ کی بہت جماعتیں ہیں جن کو آپ قوم پرست بھی کہتے ہیں، لیکن جو پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں، وہ تو پہلے ہی واضح تھی اپنی مخالفت میں. تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے سندھ کے حوالے سے بھی. اور آج ایک وفد بلوچستان سے آیا ہوا تھا پٹ فیڈر کنال کے حوالے سے. یہ بلوچستان کو بھی یہ تمام معاملہ جو ہے اس پہ اثر ڈالتا ہے. تو یہ جو ایک بیانیہ دیا گیا تھا کہ یہ 6 نہریں دریائے ستلج میں بھارت سے آئے ہوئے پانی سے سیراب ہوں گی، وہ بالکل غلط بیانیہ تھا. اس میں بات اب واضح ہو رہی ہے کہ دریائے سندھ کا جو سسٹم ہے اسی میں سے پانی کو موڑا جائے گا ان 6 نہروں کی جانب. اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے سندھ کے کاشتکاروں پر، سندھ جو پانی جاتا ہے یا بلوچستان بھی جو پانی جاتا ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے.